نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد فاز واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد زل وغوى أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. عیوب اور نقائص سے منزہ اور پاکیزہ تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے، اور درود و سلام شفیع للمذنبین خاتم النبیین رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ سامعین محترم، میرے بھائیوں نے مجھے بڑی عزت دی اور مجھ کم تر اور حقیر کو اپنے اچھے گمان سے برتر جانا ہے۔ من آنم کہ من دانم، میں ان تمام امور کو ناپسند کرتا ہوں، اور میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ جو بڑے بڑے القاب اور اوصاف ہیں ان کا جواب نہیں دے سکتا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور ان نوجوان ساتھیوں کو اپنی توفیق سے دین کا خادم و چوکیدار بنائے، اور بڑی یہ خوشی کی بات ہے کہ آپ کی قوم کے جوان نیکیوں میں جتے ہیں، جو آپ سے وقت لے کر، دعائیں لے کر، مال لے کر یہ اچھے کام کر رہے ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ اس جماعت پر، اس گاؤں پر اپنا ہاتھ رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہماری دنیا و آخرت کو بہتر بنائے۔ میرے بھائیوں، مجھے جو موضوع دیا گیا ہے
اس موضوع کی مناسبت سے میں 6 باتیں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ وہ 6 باتیں ترتیب کے ساتھ میں بیان کر دیتا ہوں، پھر ان پر حسب ضرورت جو ہے وہ روشنی کتاب اللہ اور سنت رسول سے ڈالی جائے گی۔ دنیا و آخرت کی کامیابی کے لیے، وحدت کے لیے، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص، ایمان کی درستگی شرط ہے۔ اگر ایمان درست ہے تو دنیا و آخرت میں سرخرو ہے۔ نبی علیہ السلام گناہگاروں کے سفارشی ہیں، شفیع للمذنبین، لیکن جن کے اندر ایمانی خرابیاں ہوں گی، کفر اور بدعات ہوں گی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت کے اندر حوض کوثر پر بیٹھے ہوئے ان کو دھتکار دیں گے، سحقاً سحقاً لمن بدل بعدی۔ اور یہی وجہ ہے صحابہ کرام کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام جب بھی بیان کرتے، تقریر کرتے، درس دیتے تو اللہ کے نبی خطبہ حاجہ پڑھا کرتے تھے، ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ۔ اس کے روشن الفاظ ہیں، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ ہر بدعت جو ہے وہ گمراہی ہے، اور ہر گمراہی کا ٹھکانہ کیا ہے؟ تو اگر عقیدہ اور ایمان درست ہے تو جنت نصیب میں ہے، اور اگر عقیدہ و ایمان درست نہیں، انسان خواہ جتنی چاہے مرضی نیکیاں کر لے تو کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی جنت میں سرخرو ہو کر جا سکتا نہیں۔ تو پہلی جو چیز ہے وہ ایمان ہے۔ اب دوسری جو چیز ہے وہ کیا ہے؟ دوسری چیز جو ہے وہ کردار ہے۔ ایمان کے بعد بندے کے اندر خوبی ہونی چاہیے کہ وہ زنا اور بدکاری اور فواحش کے قریب نہ جائے۔ کردار کے بعد تیسری خوبی اس کے اندر رزق حلال ہے۔ تمام عبادات کی قبولیت کے لیے رزق حلال شرط ہے، اس کے بغیر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ اور رزق حلال کے بعد حقوق و فرائض اہم ہیں، والدین کے حقوق، اولاد کے حقوق، میاں بیوی کے حقوق، ہمسایوں کے حقوق، مسلمانوں کے حقوق، کفار کے حقوق، جانوروں کے حقوق و فرائض۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، عورت نے بلی کو باندھ دیا، بھوکی پیاسی مر گئی، اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے اس کو جہنم رسید کر دیا۔ اور میرے بھائیو دوستو، پانچویں جو خوبی ایک مسلمان اور مومن کے اندر ہونی چاہیے وہ اخلاق حسنہ ہے۔ وہ کیا ہے بھائی؟ اخلاق حسنہ۔ اور چھٹی خوبی جو ہے وہ اس کے اندر عبادات کی ہونی چاہیے۔ اسا نمازاں چوکے سر تے رکھ لئیاں نے ویچن واسطے، دنیا کمان واسطے، تجارت کرن واسطے، نہ ایمان ہے، نہ کردار ہے، نہ رزق حلال ہے، نہ حقوق و فرائض نے،
نہ اخلاق حسنہ ہے، حضرت حاجیاں نمازیاں رفع یدین کرنے ہیں، ہاتھ سینے تے بننے ہیں، اچھی آمین کہنے ہیں۔ میرے بھائیوں، 6 خوبیوں کا مومن آدمی کے اندر ہونا ضروری ہے۔ کتنی خوبیوں کا؟ 6۔ یاد کر لو، کوئی اہل حدیث ہے، کوئی اہل سنت ہے، کوئی ارائی ہے، کوئی ارائیاں والا گاؤں کا ہے، کسی کا تعلق کسی حسب و نسب سے ہے، کوئی عالم ہے، کوئی امام ہے، کوئی سامع ہے، کوئی مقتدی ہے، کوئی چودھری نمبردار ہے، کوئی مزارع ہے، کوئی فیکٹری کا مالک ہے، کوئی مزدور ہے، رب کا اعلان ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اور میں یہاں اپنے اہل حدیث بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں، یہ تنظیمی تشدد و افتراق، یہ تکبر نے، یہ اپنے قد کو بڑا کرنے کے مرض نے، اور قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے کہ ہر بندے کو اپنے منہ سے نکالی ہوئی بات کی پسند ہوگی، بس جو میں نے کہہ دیا ہے ایسا ہونا چاہیے۔ یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تباہی و بربادی کی ایک بڑی علامت جو ہے وہ قرار دی۔ اب سب سے پہلے ایمان پر بات کرتے ہیں، اور ایمان پر بات کرتے ہوئے 5 باتوں کا درست ہونا شرط ہے۔ سب سے پہلی شرط ہے فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَىٰ يُوَحِّدُ اللَّهَ تَعَالَىٰ۔ سب سے پہلے انسان کی توحید درست ہونی چاہیے۔ توحید کے بغیر کوئی بھی شخص کو کامیاب ہو سکتا۔ اللہ کا اعلان ہے وَأَنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ اہل حدیث کی توحید کے بارے میں آج بڑا حضرات، شیطان کو پتا ہے یہ نعرہ تکبیر والے ہیں، اولادیں دینے والا، رزق دینے والا، شفا دینے والا، مصائب سے نجات دینے والا اللہ ہے، کاٹ کے رکھ دیا جائے، یہ کبھی بھی غیر اللہ کو سجدہ نہیں کرے، اور والے سے نہیں مانگے، مشاہدہ نہیں چلائے، دیا نہیں جلائے، نہیں لگائے۔ بندش، یہ بندش کا جو نتیجہ ہے یہ بت پرستی اور قبر پرستی کے برابر کا نتیجہ شرک ہے۔ عقیدہ کیا ہے؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اللہ تو آپ کو رزق دینا چاہتا ہے، کوئی نعوذ باللہ اللہ سے بڑھ کر طاقتور ہے جس نے بندش کر دی ہے، اللہ تو رشتے کروانا چاہتا ہے، کوئی اللہ سے بڑھ کر طاقتور ہے جس نے بندش کر دی ہے، کام تو بنتے بنتے بگڑ جاتا ہے، اللہ بنانا چاہتا ہے، کوئی اللہ سے بڑھ کر طاقتور ہے جو بندے کو بگاڑ رہا ہے۔ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک۔ کہتے ہیں جی ہمارے بریلوی بھائی ہیں، ہم نے تو رشتہ لینا ہی، ماں پہلی معلمہ ہے، اگر بد عقیدہ ہوگی تو اس بد عقیدگی کا نتیجہ کیا ہے؟ آج اہل حدیث گھروں کے افراد کے اندر یہ بندش کی شرک ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حسن بن علی کو دعا سکھائی، اور دعا کس نماز کے لیے سکھائی؟ جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا ان اللہ امدکم بصلاۃ الفطر، کسی فرض نماز کی شان نہیں، فرمایا اللہ تعالیٰ نے نماز فطر کے ذریعہ تمہاری مدد کی۔ نماز فطر میں کیا؟ میرے ساتھ ساتھ پڑھیے گا، اللہم اہدنا فیمن ہدیت وعافنا فیمن عافیت
وتولنا فیمن تولیت وبارک لنا فیما آتیت۔ تو اسلام کے تقابل کی بات کرتا ہے، اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں دنیا کے تمام ادیان کو کھنگال لے، دعائے قنوت جیسا کلام اسلام کے علاوہ کسی دین کے اندر نظر نہیں ہے۔ اچھا اس کے اندر کیا الفاظ ہیں؟ میرے ساتھ ذرا پڑھنا، فَإِنَّكَ تَقْضِي۔ اللہ اکبر، اہل حدیث بھی ہے اور یہ نظریہ بھی رکھے کہ بندش ہے۔ اللہ کے نبی نے کیا سکھلایا ہے؟ فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ۔ اللہ فیصلہ تیرا چلتا ہے، تیرے خلاف کسی کا فیصلہ نہیں چلتا، تو یہ بندش نہیں۔ حضرات دوسری بات بڑی معذرت کے ساتھ، آج اہل حدیث اور اہل سنت کے ایمان کے اندر شرک جو ہے وہ کیسے داخل ہو رہا ہے؟ جادو جنات، یہ جادو جنات ہر دوسرا گھرانہ اہل حدیث کا اس سوچ فکر کے اندر ہے کہ مجھ پر کسی نے کچھ کر دیا ہے، چھینٹے پڑتے ہیں، کپڑے کٹتے ہیں، چیزیں غائب ہوتی ہیں، گھر میں کسی کے قدم محسوس ہوتے ہیں، میرے پیچھے کوئی چلتا ہے۔ اور ذرا سنتے جائیں جادو کیا ہوا ہے، ماں باپ کے بارے میں ذہن بند، میاں بیوی کا جھگڑا، گھر میں نماز نہیں، قرآن نہیں، صلہ رحمی نہیں، خیرات نہیں، حسن سلوک نہیں، حسد اور بغض اور کینہ ہے، اللہ سے تعلق ٹوٹا ہوا ہے، رحمت کے فرشتے نہیں آتے، کہتا ہے جادو۔ مر گئے، بوڑھے ہو گئے، لاکھوں لٹا لٹا کر آج تک اس جادو سے نہیں نکلے۔ بھئی تعلق پروردگار سے بنا، اللہ اکبر کبیرہ، جادو چھوٹا، جن چھوٹا، اللہ سب سے بڑا، اللہ سب سے بڑا ہے۔ جادو جنات پر ضرب کے لیے سب سے طاقتور جو کلمہ ہے وہ کون سا کلمہ ہے؟ اللہ اکبر۔ کون سا؟ میں نہیں کہتا، نہ میرا تجربہ ہے، اللہ کے نبی نے کہا ہے، مؤذن جب اذان دیتا ہے پڑھتا ہے اللہ اکبر، جہاں تک اس کی آواز جاتی ہے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ شیطان ان مولوی جلسے جاندے نے، منجی مری ڈکا لو، جادو دا علاج کرا لو، بات کی سمجھ آئیے؟ بت پرستی اور قبر پرستی کے برابر شرک ہے، اللہ کے نبی کی توہین کرتے ہیں۔ اللہ کی قسم ہے میں نے آج تک کبھی کسی جلسے میں ایسا نہیں کیا۔ یہ عمر صدیق کا جوتا ایسے مولویوں کا علاج کرے گا جو اہل حدیثوں میں شرک داخل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جو شرک داخل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ اللہ کے بندوں گستاخی کرتے ہو رسول اللہ کی دیدہ دلیری سے۔ ایک کوئی گل پھڑی ہے سارے نے، اللہ دے نبی تے جادو ہویا، بس اینی گل ہی کہہ کے سن لو اہل حدیث کا عقیدہ۔ آپ نے سیرت کی بات کی ہے، اہل حدیث کا عقیدہ سن۔ کوئی بندہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا غصہ بیان کرتا ہے، آباسا صورت پڑھتا ہے، کوئی بندہ عامیانہ انداز میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی سیرت کا صورت کا تذکرہ کرتا ہے، اللہ کی قسم ہے اہل حدیث اس کو بھی گوارا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ پوری سیرت پڑھ، پوری صورت پڑھ، پوری سیرت و صورت کیا ہے؟ جادو ہوا، پھر اللہ تعالیٰ نے علاج بھی نازل کر دیا۔ اب اللہ کا نازل کردہ علاج مولوی بتائے گا نہیں، بس اینی گالی آکھے گا اپنی ہڈی چلانا واسطے، نبی پاک تے جادو ہویا نا، جادو بر حق ہے، وہ بھئی یہ دا علاج بر حق کیوں نہیں؟ اس کا علاج کیوں نہیں بتاتا؟ حافظو تمہاری ذمہ داری ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ ایک اہل حدیث کو اللہ نے کائنات میں رسول اللہ کا خلیفہ بنایا ہے، معلم بنایا ہے، معالج بنایا ہے۔ اٹھ
رب کی کتاب پکڑ اور اس کتاب کے ذریعے ھذا بلاغ للناس، یہ رب کا پیغام ہے رب کے بندوں کے نام، کہ جہاں قرآن ہے وہاں شیطان نہیں۔ نعرہ تکبیر، شان قرآن، مناظر اسلام حافظ ابو بکر صدیق صاحب، مناظر اسمان حافظ ابو بکر صدیق صاحب، نعرہ تکبیر۔ بابا مناظر اسلام حافظ ابو بکر صدیق صاحب، مناظر اسلام ٹھیک ہے ماشاءاللہ، عمر صدیق صاحب، نام یاد آ گیا۔ یا اللہ تعالیٰ، اللہ کی قسم ہے آپ کی موت سفید بابا نے میرے آنکھ میں چھپائی دے دی تھی نا کہ میرا السلام نے فرمایا اللہ بڈھے والاں دا حیا ہم نے بیگانوں سے ڈرنا تھا، ہمارے اندر ہی ایسی پیدا ہوئی ہے کتاب و سنت کے فروغ کو روک لگانے کی کوشش کی ہے، پر ایک گل یاد رکھو، اٹ سٹ پکھڑا کوار گندر اسی بوٹیاں ہور ویچاں گے۔ میرے بھائیوں اب آ جائیے نبی علیہ السلام کو اہل حدیث نے کیسے مانا؟ حضرات، اللہ کے نبی علیہ السلام کا کلمہ پوری امت نے پڑھا ہے، حنفیوں نے بھی پڑھا ہے، سنیوں نے بھی پڑھا ہے، شیعہ نے بھی پڑھا ہے، فقہ جعفر والے بھی پڑھتے ہیں، مالکی بھی پڑھتے ہیں، شافعی بھی پڑھتے ہیں، حنبلی بھی پڑھتے ہیں، ظہری بھی پڑھتے ہیں، اور جس طرح اہل حدیث نے پڑھا ہے جا پوری کائنات کے اندر ایسی مثال پیش کر دے۔ ہم نے کہا اللہ کے نبی کی ذات بھی اعلیٰ ہے، آپ کی بات بھی، اللہ کے نبی کی ذات بھی آخری ہے، آپ کی بات بھی۔ لوگوں نے قادری، کلندری، مشاہی، چشتی، سور وردی، بغیر وردی ساری مان لی ہیں، اللہ تو گواہ ہے، ہم نے تیرے نبی کو بھی مانا، تیرے نبی کے تقوی کو بھی مانا ہے، اور لوگوں نے عقیدے میں اپنے آپ کو اشعری ماتریدی کہلوایا ہے، فقہ میں حنفی، شافعی، حنبلی، مالکی کہلوایا ہے۔ دنیا میں ایک جماعت اہل حدیث کی ہے جو عقیدے میں بھی محمدی ہے، فقہ میں بھی محمدی ہے، ثواب میں بھی محمدی ہے، نماز میں بھی، عیدوں میں بھی، مرنے میں بھی، خوشیوں میں بھی۔ قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين۔ میرے بھائی دوستو، ہم نے نبی علیہ السلام کو کیسے مانا، میں اس کی ایک مثال لوگوں نے کیویں حوصلہ پہ جانا ہے، کلمہ نبی پاک دا پڑھ دینے پہلا، پھر اسی مسلمان، پھر اہل سنت، پھر حنفی، پھر اشعری، پھر ماتریدی، پھر دیوبندی، پھر بریلوی، پھر اگے نشائی، کلندری، پھر پڑھیاں پڑھائیاں رہے، کئی بندے پڑھیاں پڑھائیاں رہے۔ اب دیکھو اہل حدیث جو ہے اللہ تعالیٰ کی توفیق، جب کوئی دنیا میں پیدا ہوتا ہے تو اس کی پیدائش پر اہل حدیث جو ہے وہ سنت کے مطابق نبی علیہ السلام کی جیسے جیسے سیرت ہے، تعلیمات ہیں، لوکی کی کر دینے، بچہ پیدا ہوتا ہے تے سرانے دے تھلے جندرا تر چھڑ دینے، چھری تر چھڑ دینے، کئی بندے لوہے دا وڈا سارا پاوا تر چھڑ دینے، سنتے جائے، کئی آندے نے سودک والا گھر ہے، اساں اس گھر جانا نہیں، جے پیر پہ گیا جتھے پیر تے اوتھے ہی کہر ہے۔ ذرا سنتے جائے انہوں نے نبی علیہ السلام کو کیسے مانا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لا عدوہ ولا طیارہ ولا حام ولا سفر۔ دنیا سے چلا گیا، میرے بابا جی سن گئے، بابا جی بولو، بابا جی مردے کھیڑ دے نے، دوڑ دے نے،
ویندے نے بہت بڑے عالم دین ہیں انہاں کیا میرا نانا ڈاکو مار چڑھیا تے کئی دن تک اودے کفن دفن دبن تو بعد بھی کئی دن تک میری نانی دے کول راتی آਉਂਦਾ ہے. اچھا بھائی دستار کے ہر ایک پیج کی تحقیق ہے لازم. ہر صاحب دستار معزز نہیں. چور نہ شرابی ہوں میں جرم یہ کہ وہابی ہوں میں. ہم نے تو پوچھنا ہے بھائی پتہ کرو اللہ دا قرآن اندر فہم لا یرجعون تے اے دی نانی دے کول کیڑا ہوتا سی. یہ سوال کرنے کا ہمارا حق تو بنتا ہے نا. آپ نہ لکھیں ہم آئینہ نہ دکھائیں, آپ ایسی باتیں نہ کہیں ہم نہ دکھائیں. فرقہ واریت کی نفی کرنی ہے تو ان باتوں کو چھوڑنا پڑے گا. اللہ کے قرآن کو اپنانا پڑے گا, نبی کی سنت کو اپنانا پڑے گا. اور اہل حدیث نے کیسے اپنایا ہے حضرات کائنات میں اس کی مثال دیتا ہوں. نبی علیہ السلام کو گھوڑے بڑے پسند تھے, سواریاں, ڈاچیاں, اونٹ. ایک یہودی کے ہاتھ میں گھوڑا بڑا خوبصورت تھا, پیارا تھا, بہترین تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھا گیا. آپ نے فرمایا بیچنا ہے؟ اس نے کہا جی بیچنا. شرارتی یہودی تھا, اس کے دماغ کے اندر ایک شیطانی خیال آیا, اس نے رسول اللہ سے سودا کر لیا. آپ نے فرمایا پیسے میں مدینے جا کے دے دیں. جتنے بھی تسی قصور دے بندے دیتے ہو, ایک نکتے کی گل تو میں سناواں. اگر سارے مسالک کے بیٹھے ہیں تو بڑی اچھی بات ہے. عمر صدیق ایک بات آپ کو بڑی میٹھی سناتا ہے کہ میں مولوی ہوں. عزیز کو مولوی آئیے نا جلسے کرن دے, اس کو پا کے ہونے ہیں جاتے کوئی پائے گا, کوئی ادھروں پائے گا. دو جیباں میری ادھر نے, ایک ادھر ہے. اچھا اندر کوئی 3 اونج سوٹ نو بھی لگی. ایک حقیقت, اس حقیقت کا کوئی بندہ انکار نہیں. سارے لگیاں نہیں لگیاں, لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے ساری زندگی اپنے لباس پر جیب لگوائی. ساری زندگی درہم و دینار مصطفیٰ کے لباس, نہ لک چونڈ وچ تے نہ کوئی تھیلی تے نہ گتھلی تے نہ نبی علیہ السلام دی قمیض دے اوتے. ساری زندگی اللہ کے نبی نے اپنے لباس کے ساتھ سکھوں کو نہیں باندھا, بلکہ آپ سن کے حیران ہو گئے. نبی علیہ السلام نے چچا سن نا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ڈیرے دار سن. وفود آتے تھے اور ان کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ اللہ کے نبی کے وفود آئے, مہمان آئے, اور ان کی مہمان نوازی میں کروں. اور لوگ جو ہیں وہ بھی قربت کے لیے اللہ کے نبی کے چچا کے پاس جاتے تھے کہ کرتے تھے. سونا آ گیا, حضرت عباس آ گئے, یا رسول اللہ تھوڑا میں للہ خرچہ بڑا ہے, پرونے بڑے ہوندے نے. فرمایا للہ. چادر میں ڈالا, چوک کے ٹاکے لایا. ٹاکے لانا سمجھ دیو کہ نہیں سمجھ دے, موڈے تر لیا. مینوں ٹھیٹ پنجابی تواڈے نالوں بھی ٹھیٹ آندی ہے. کئی بندے مینوں آندے نے اے حافظ صاحب پنڈ دی سوغات ہے. نوجوان آندے سن بھائی تیرے واسطے سا مچھی تیار کیتی ہے. ماشاءاللہ بھائی, لیکن گل سن لو, عمر صدیق بھی ارائی ہیں تے بالکل زندگی دے لحاظ نال پینڈو ہے, پکا ٹھٹھا, بولی بھی, کھان پین بھی, ورت ورتا بھی, سارا کچھ 100% پینڈوਆਂ والا. گل دی سمجھ آ گئی. کدی نہ میرے شہری ہون دے اتے پلیکھا نہ کھایا جائے. بالکل. کئیاں میرے باپ تے اللہ کروڑا رحمتہ کرے, وہ مینوں کھاڑا سکھا گیا. کہیں تھا مولوی مینوں کد پیندے نے, میں بس جی کرنا مولوی صاحب ہو جاندے ہیں. ترجمان مسلک محدثین علامہ حافظ عمر صدیق صاحب. لیکن اللہ دی قسمیں فخر اہل حدیث ہون دے ہوتے وے, فخر ارائی ہون دے ہوتے نہیں. فخر قرآن و سنت دے ہوتے وے, فخر رسول اللہ دی آپ دی ختم نبوت دی چوکی داری ہے, فخر نبی علیہ السلام دی. اور ایک گل یاد رکھو, میرے استاد حافظ عبد المنان نور پوری رحمت اللہ علیہ, انہوں کو پوچھدا سی نا کیڑی برادری ہے, وہ فرماندے ہوندے سن کمیار. کی آندے ہوندے سن کمیار.
کمیار ہوئے تے پاویں کوئی ہوئے، اہل حدیث ہوئے، محدث ہوئے، عالم ہوئے، او دی جتی دی میل نو، او دی جتی دی مٹی نو ارائیاں اپنے اکھاں دی سرما بنان لئی تیار ہے۔ کیوں میں یہ تھے ساتھ دے ہو کدی کسی دی برادری پوچھ کے تو نہیں دے سدیا؟ ساری برادریاں دے بندے بلا کے تسی انہوں نے آندے ہو، سانو قرآن تھلے بہ جاندے ہو، انہوں اتے بٹھان دے ہو، تے انہوں کی آندے ہو، سانو کی سنا؟ سانو قرآن سنا، سانو سنت سکھا۔ اللہ پاک دی توفیق اور رحمت دے نال حضرات، حضرت عباس ٹاکے لایا نا جس لئے چادر نو تے کہن لگے تھوڑا جو اور نہ پالا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا پال ہے۔ انہاں پھر چادر ہی تھے رکھی، پھر انج ہلا کے اندنے تھوڑا جو اور نہ، آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ اچھا پھر تیجی آری چنگا پرے انہیں پار کے تے یور لان چکن تے چکیا نہ جائے، چکن تے چکیا نہ جائے نہ، وہی حسن علی گال نہیں، چکن تے چکیا نہ جائے۔ اچھا سبحان اللہ، اللہ جی ماشاءاللہ، اللہ اکبر، اللہ جی ماشاءاللہ، اللہ جی ماشاءاللہ، اللہ جی ماشاءاللہ، اللہ جی ماشاءاللہ، زدہ ہوا زدہ ہوا زدہ ہوا ماشاءاللہ۔ نعرہ تکبیر، بلبلِ قرآن کاری یاسین بلیشا، یاسین بلیشا، یاسین بلیشا، اسلام عمر صدیق صاحب، عمر صدیق صاحب، برادر اسلام عمر صدیق صاحب، عمر صدیق صاحب، عمر صدیق صاحب۔ اے ساڑھا جڑا بلوچ ہے نا، اے 2 in 1 ہے۔ اے دا دل مرکزی جمعیت دے نال ہے، اے دیاں آونیاں جانیاں جماعت و دعوت، کرتے کپڑے پگڑیاں ٹرنا آونا جانا، اے سارا اے 2 in 1۔ اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں برکت عطا فرمائے۔ جب تیسری مرتبہ سونا سکے پیسے ڈالے اور اٹھانا چاہو تے چکیا نہ جائے۔ نبی علیہ السلام، اللہ دے نبی نے حضرت عباس نے آکھیا اے ذرا چکایا جے، اے ذرا چکایا۔ فرمایا میں اللہ کا نبی رسول ہوں، میں دنیا میں مال اٹھوانے کے لیے نہیں آیا۔ اور حضرت خزیمہ بن ثابت الانصاری دیکھ اہل حدیث کا عقیدہ، سواری خریدی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا پیسے مدینے جا کے ملیں گے۔ توڑے خطیب تے شعراء دے نے مؤذن ہزارانے بلال کوئی نہ، آمنہ دے لال جیا لال کوئی نہ۔ بلال نبی علیہ السلام کے اکاؤنٹنٹ تھے، خزانچی بھی سن، صندوقچی بھی سن، انہاں دے کول نبی علیہ السلام دی نقدی ہوندی سی۔ مؤذن دے نال نال اچھا ایک گل سوال بھی تانوں کر لئیے، نبی علیہ السلام دے کنے مؤذن سن؟ ماشاءاللہ 4 سن، 4 مؤذن سن۔ انہاں 4 مؤذناں دے نا تساں اپنے علماء دے کولوں پوچھنے نے بھئی دسو نبی علیہ السلام دے 4 مؤذن کیڑے کیڑے سن؟ اس جلسے دا سوال۔ حضرات جب مدینہ کی آبادی آئی، لوگ نظر آنا شروع ہو گئے، یہودی نے شور مچایا، اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں اس نے کہا، بکواس کی، مسلمانوں کے نبی نے میری سواری مجھ سے چھین لی ہے۔ اللہ کے نبی نے بڑی سادگی سے کہا میں نے تو خریدی ہے، کہتا چھینی ہے، اندھا ایک گواہ پیش کر دے ہوتے میں جھوٹا۔ مجمع وچ ایک سچا سچا اہل حدیث کھلوتا سی، نا خزیمہ بن ثابت الانصاری سی، آگے بڑھے فرمانے لگے میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے نبی نے سواری خریدی ہے۔ انہوں پنجابی چاندے نے منہ منگی موت۔ یہودی ذلیل و رسوا ہو کے چلا گیا، پر یہ محمد رسول اللہ ہے، الصادق المصدوق۔ اللہ دے نبی نے پوچھ لیا، عدالت لگ گئی، فرمایا جدو سواری میں خریدی سی تو تے ہوتے کوئی نہیں سے۔ یہ تھے آج کل کارکنان جھوٹ بولن تے امیر آندہ کیا بات ہے، یہ دے دے تے کارکن دنیا تے ہے کوئی نہیں۔ ہاں جی ماشاءاللہ سونی گل، لوگوں نے پتہ ہے، لوگ ایڈے دنانے میں کئی ایری عوام چ جا کے ڈول بہ جانا،
تے بلوچ صاحب پڑھنا ایت تے آندے نے اگوں ہن بلوچ نے اے پڑھنی ہے ہن عمر صدیق نے اگوں اے گل کرنی ہے سانو پتہ ہے تے تانوں بھی پتہ ہے پر سانو خراب کرن والے تسی ہو گل سیدھی صاف کیوں جی بلوچ صاحب کدی ایک وقت سی کہ اہل حدیث مسلک دے علم جڑا ہے وہ سٹیج تو ملدا سی اور اغیار دیوبندی بریلوی ساڑھے مجمع چ زیادہ ہوندے سن اج اہل حدیث علماء نے آنا ہے اساں سننا ہے قرآن پڑھنا ہے سنت ہون دوڑے مائے ٹپے گون نقلاں فنکار اداکار گلوکار یقین جانو فلم انڈسٹری بھی پاکستان دے پیچھے رہ گئی ہے اے لوگ اگے لنگ گئے حقیقت جو ایک بات ہے تو سانو قدر بھی قرآن والے سنت اور نہیں پتر ہے او میرے بچے ایدھا میرے التیان کر تو بھی یہ ڈائی سے اسی بچے پلا کیوں یاسین بلوچ صاحب نے جس لئے ماشاءاللہ تو انہوں کتاب و سنت دی لوری سنانی ہے تے این نہیں ٹیل لانا ہے سبحان اللہ نہ بھئی بچے ہو پتری نہ بیٹا کوئی بات ایک گل سن لو جلسے دے وچ بیبیاں بولنا میں نہیں کدی آکھیا بھی چپ کر جاؤ میں نہ تسی اپنا کام جاری رکھو اسی اپنا کام جاری رکھ دے بچے جڑے نے آؤن جان میں پریشان نہیں ہوندا نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ اہل زمین تے ناراض ہوندا ہے اللہ دا دل کردا ہے کہ میں عذاب پا کے مٹا دیاں تے بچیاں تے بڑھیاں دی وجہ تو اللہ عذاب نہیں پاندا اے جلسے دے وچ اے اج بہن گے سکھن گے عادت بنان گے سٹیمنا بنان گے پھر تہاڈی طرح کرسیاں تے بھی بیٹھ جان گے انہاں دے بولن تو اٹھن تو بہن تو تساں پریشان نہیں ہونا نبی علیہ السلام نے خزیمہ بن ثابت نو کی کیا آپ نے فرمایا خزیمہ جب میں نے سواری خریدی آپ ادھر نہیں تھے فرمانے لگے یا رسول اللہ ہم نے آپ کو اللہ کا نبی رسول مانا ہے والذی باسک بالحق اس ذات کی قسم ہے جس نے آپ کو سچا نبی رسول بنایا ہے ساری کائنات غلط ہو سکتی ہے آپ کی سچی زبان کبھی غلط نہیں ہو سکتی اہل حدیث نے ایسے مانا ہے حضرات ایمان کی درستگی کے بعد جو سب سے اہم چیز ہے وہ کیا ہے وہ کردار ہے وہ کیا ہے بولیے کیا ہے اور نوجوانوں میری بات پہ کان لگانا کردار اللہ نے یہ نہیں کہا او پتر آج جنہیں سندھی چادر پائیے ذرا ہوگے آجا 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 تو بڑیاں فوٹواں کھچنا ہے کڑی لیا میری اکھاں دے سامنے فلیش ٹھا پھر ٹھا اچھا میرا پترا اللہ نے زنا تو منع کیتا ہے کہ نہیں کیتا ہے نا کہ میں کھچ فوٹواں نہ پتر ہسنا نہیں نا بیٹا ہسنا نہیں بری بات ہے وہ تیری عزت مسلمان دی عزت بیت اللہ نول زیادہ ہے میں تیرے ذریعے سکھانا چاہنا پتر تو فوٹوا کھچدا ایتھے ہی رہ جائے تے دنیا دجی جڑی وہ جنت ٹر جائے اس گل نو بھی سمجھ اسی جڑے مولوی لوگ ہیں نا لوکاں دیاں اولاداں نو جہنم چوں کر دیاں ساڈیاں اولاداں جہنم دے وچ ڈگ پیندیاں میں اپنی گل سنانا میں رمضان چ بڑے درس دینا فجروں بعد زوروں بعد عصروں بعد مغرب تو بعد عشاء تو بعد ایک دن میں فجروں بعد درس دے کے گھر گیا بوا کھڑکایا بوا میری بیگم کھولیا تے ہڑبڑا کہ کہنے لگی کی ٹائم ہویا ہے کی وقت ہویا ہے میں کہا وقت جڑا ہے 6 دا ہو گیا سحری لنگ گئی نماز لنگ گئی درس کہنے لگی کہ اسی انا للہ و انا الیہ راجعون روزہ نہیں رکھیا میں کہا آج تو بعد درس ختم رمضان تھا آج تک میں فجر دا یا کوئی دوسرا درس کدھرے جا کے دیتا ہی نہیں بھائی عمر صدیق لوگاں نو جنت دی اشارات چاڑے تے ٹبری میری پوری جہنم دے وچ جا پوے گل نو سمجھو الحمدللہ میں ایتھے ہاں دنیا جان دی ہے کہ میری آل اولاد پہلیاں صفاں دے وچ تے امام دے پیچھے دے
اے بات نو سمجھ لو پتر، تو بھی ساڑیاں فوٹواں کھچدا کھچدا پیچھا نہ رہ جائیں، تینوں بھی نال کھڑنا ہے۔ تاں پہ پوچھنا ہاں عمر صدیق ایویں دا مولوی نہیں کہ میں کلے ہی جنت جانا ہے، میں دجیاں دا بڑا کاٹا کر کے تے پر پر کے جنت لے کے جانے نے انشاءاللہ، اللہ دی توفیق نال، او دی رحمت دے نال۔ پتر سن، اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، اللہ نے فرمایا زنا دے قریب بھی نہیں جانا۔ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، اور اہل حدیث مسلک کیسا ہے، حلالہ کرنے والے پر بھی لعنت ہے، اور جس پر کروایا جائے جس کے لیے اس پر بھی۔ مسلک اہل حدیث غیرت کا مسلک ہے۔ اہل حدیث کہتے ہیں کورٹ میرج ہوتی لا نکاح الا بولی، لیکن بھائیو دوستو کردار، اور عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ہے، سوال کیا ہے بھائی نے، تیری عزت میں کوئی حرف نہیں آیا، اور کوئی شیعہ ہے تو سنے بھائی کا لال، رب ذوالجلال کی قسم ہے 10,000 مرتبہ کائنات تباہ ہو کر دوبارہ بن جائے، نبی کے یاروں جیسا کسی کا ایمان نہیں ہو سکتا۔ اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا اللہ کی قسم ہے اصحاب محمد میں میری عزت اس طرح محفوظ ہے جس طرح گھر کی چار دیواری میں محفوظ ہے۔ ایک عورت کی گواہی پر پورے کا پورا قبیلہ شہر مسلمان ہو گیا۔ آج اپنا کردار ایسا بنانا پڑے گا۔ تو وہ لوگ صاحب تشریف لا چکے ہیں، 2 باتیں میں نے بیان کی ہیں، 4 باتیں اللہ نے چاہا تو پھر صحیح۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔